مقام صحبہ ہے. سرکار ایک سفر سے لوٹ کر آتے ہیں اور جب سفر سے آئے آپ تو مقام صحبہ پر آپ رک گئے, آرام فرماتے ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحبہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیتے, آرام فرماتے ہیں, اور حضور حضرت علی کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. عصر کا وقت ہو جاتا ہے. اب وقت تنگ ہوا, دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا, عصر کی نماز کا وقت گزر رہا ہے اور علی کی کشمکش بڑھ رہی ہے مولا کائنات کی. ایک طرف عصر کی نماز ہے, دوسری طرف رسول اللہ کا آرام کا خیال ہے. اچھا حضور تو سوتے نہیں, حضور کو تو خود پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے علی کے دل میں, کیونکہ آقا کی خود حدیث ہے صحیح بخاری میں, سرکار فرماتے ہیں انبیاء کی آنکھیں بند ہوتی ہے, دل بیدار ہوتا ہے, انبیاء غافل نہیں ہوتے. تو علی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں, مگر تب بھی حضور اپنے سر اقدس کو اٹھاتے نہیں ہیں, علی سے کہتے نہیں علی جاؤ عصر کی نماز پڑھ لو. کیوں؟ آج علی کی آزمائش کر رہے رسول اللہ کہ میں نے اسے مولا بنایا ہے, آج یہ دیکھ لوں کہ یہ نماز چھوڑتا ہے کہ مجھے چھوڑتا ہے. کیونکہ ایک جماعت آئیں گی, نماز میں نے لائی وہ لے لیں گی, روزہ میں نے لایا وہ لے لیں گی, حج میں نے لایا حج لے لیں گی, مجھے ہی چھوڑ دیں گی. آج علی کو دیکھا جائے تو حضور جاننے کے بعد بھی آرام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ حضرت علی کشمکش میں رہ کے اٹھوں تو نماز پڑھوں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے, اور حضور کی نیند کا خیال کرتا ہو تو نماز چھوڑ جاتی ہے. آخر مولا کائنات کے عشق نے فیصلہ کیا کہ نماز بھی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے, نماز کو رسول اللہ پہ قربان کر دیا جائے. اعلی حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اعلیٰ نماز جس کی فضیلت ہے, یہ واری بھی تو ایسی نماز جو اعلیٰ خطر کی ہے, تو تیری نیند پر نماز کو علی نے وار دیا, نثار کر دیا, قربان کر دیا. عصر کا وقت چلا گیا, گزر گیا. اب جب گزر گیا تو زندگی میں پہلی مرتبہ نماز قضا ہوئی تھی, کبھی نماز قضا ہی نہیں ہوئی. تو آپ رونے لگے, آنکھوں سے چشمہ مبارک سے پانی گرا, سرکار کا رخسار پہ پانی آتا ہے. تو حضور کی آنکھیں کھولی, کیا ہوا علی, کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی. سرکار اٹھ کے بیٹھتے ہیں, تسلی دیتے, کہتے ہیں علی فکر نہ کرو. اور اس کے بعد جو الفاظ کہے, حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا نے ارشاد فرمایا اصلیت یا علی, او علی تم نے نماز نہیں پڑھی کیا, نماز پڑھ لی تم نے؟ قال اللہ, یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکا. فقال اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک, اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. ارے بھئی یہ اللہ کی اطاعت کہاں ہو رہی تھی, اطاعت تو رسول کی ہو رہی تھی, دین تو رسول کی دیکھی جا رہی تھی, آرام تو رسول کا دیکھا جا رہا تھا. مگر حضور کیا کہہ رہے ہیں, اطاعتی کا اے اللہ تیری اطاعت میں تھا, تیری فرما برداری میں تھا. یا رسول اللہ علی تو آپ کی خدمت میں تھے, اللہ کی کیا فرما برداری ہو رہی تھی؟ تو حضور نے کہا کہ ارے میری خدمت کرنا, میری اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے, میری تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے. اے اللہ یہ میری تعظیم گویا تیری تعظیم کر رہا تھا, میرا خیال کر رہا تھا گویا تیرا خیال فرما رہا تھا. اے اللہ علی تیری اور میری اور تیری اطاعت میں تھا. پروردگار اس کی نماز قضا ہو گئی. راوی حدیث کے کہتے ہیں فردد علیہ شمس, نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور سورج پلٹ آیا. نبی نے, اب یہ اشارے پہ بڑا آگے بات بہت لمبی جائیں گی, ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے, چھوٹی سی بات نہیں ہے, بس اتنا بول دیا سبحان اللہ ہو گئی, بات ختم ہو گئی. نہیں, ابھی بات تو میں بہت دور تک لے جاؤں گا. وہاں بھی اگر بڑا گرک کرنا ہے آج تو. یہ حدیث ان کے سمجھنے کی, ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ تو سنیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں. آقا نے کیا کیا, انگلی سے اشارہ کیا. حضور اشارہ کر رہے ہیں, جیسے جیسے انگلی بڑھ رہی ہے اسی انگلی کے اشارے میں سورج باہر آ رہا ہے. ٹھیک اس مقام پہ آیا جو عصر کے وقت رہتا ہے, اور اعلیٰ حضرت بریلی سے کہتے سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اب میں نے کہا صرف انگلی سے اشارہ کیا, بات ختم ہو گئی؟ نہیں صاحب, میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں پہلے. ہاں اب یہاں سے مزیدار بات ہے. پارہ نمبر 17 سورہ حج,
آیت 18 رب فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 18 رب فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر کا اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہو رہا ہے. اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمان میں کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ بولو اللہ کو. زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. پھر نام گنوائے کون کون ہے، کون کون سی مخلوق ہے جو اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. والشمس، سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. والقمر، چاند سورج کو سجدہ کر رہا ہے. والنجوم، یہ ستارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. والجبال، یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. والشجر، یہ شجر بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. والدواب، یہ تمام چار پائے والے جانور سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. وکثیر من الناس، اور لوگوں میں بھی کثیر ہے جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اس میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، زمین بھی ہے. مگر کمال کیا ہے اس آیت کا معلوم؟ الم ترا، محبوب آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ چاند سجدہ کر رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں. سورج سجدہ کر رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں. کائنات کی ہر شے سجدہ کر رہی ہے، رسول دیکھ رہے ہیں. ارے اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں، اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں. اب آئیے ذرا بخاری کی حدیث سن لیجئے. بخاری، مسلم، ترمذی، 3 سیاستہ کی کتابوں کے اس وقت حوالے اور بھی حوالے. عن ابی ذر، حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین غربت الشمس، فرماتے کہ سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو آقا نے ہم سے پوچھا تدری آئین تذہبو، کیا تم جانتے ہو یہ سورج ڈوبتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ سورج ڈوبتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قلت اللہ ورسول اعلم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. حضور ہمیں نہیں پتا کہ یہ غروب ہونے کے بعد کرتا کیا ہے، جاتا کہاں ہے. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، کہا کہ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جاتا ہے اور اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے. غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے جا کے رب کو سجدہ کرتا ہے. فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهَا، اور جب اس کو اجازت مل جاتی ہے تو غروب ہو جاتا ہے. پھر طویل بڑی حدیث ہے. حضور فرماتے کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ پھر اس کو اجازت نہیں ملے گی، یہ کہیں گا رب کائنات میں غروب ہونا چاہتا ہوں، سجدہ کریں گا، غروب ہونے کی اجازت طلب کریں گا تو رب فرمائے گا کہ نہیں تجھے اجازت نہیں، جہاں سے آیا وہی لوٹ. تو دوبارہ پھر وہ مغرب سے ہی طلوع ہو جائے گا، نکل جائے گا. آقا فرماتے وہ قیامت کا دن ہوگا. تو روزانہ سورج کا معمول کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حوالے سن لیجئے. کتاب بدل خلق، حدیث نمبر 3199. صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث نمبر 399. ترمذی، سنن ترمذی کتاب الفتن، حدیث نمبر 2186. حدیث سے بھی پتا چلا کہ سورج روزانہ معمول غروب ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے. قرآن کی آیت نے بھی بتایا کہ سورج غروب ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے. تو اس دن بھی غروب ہوا، سجدے میں تھا، رب سے اجازت لے رہا ہے، مولا غروب ہونے کی اجازت ہے یا نہیں، غروب ہونے کی اجازت ہے یا نہیں. تو بس اسی وقت مصطفیٰ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو اب سورج کی کشمکش، ایک طرف نبی کا اشارہ ہے، ایک طرف خود غروب ہو رہا ہے، سجدے کی اجازت طلب کر رہا ہے. تو عرض کرتا مالک کائنات تیرا محبوب مجھے بلا رہا ہے، پروردگار تیرے محبوب کے اشارے پہ پلٹوں یا نہ پلٹوں، میں تو اجازت طلب کر رہا ہوں. تو زبان حال سے رب نے فرمایا اے سورج میری رضا مصطفیٰ کی رضا میں ہے، میرا نبی اشارہ کر رہا ہے، پلٹا، اپنے سجدے کو چھوڑ دے، تیرا سجدہ چھوٹ جائے گوارا ہے، علی کا سجدہ چھوٹ جائے مجھے گوارا نہیں. اپنے سجدے کو چھوڑ، پہلے علی کے سجدے کو دیکھ. یہ ہے مولا علی کے ایک سجدے کی خاصیت کہ جہاں سورج بھی اپنے سجدے کو قربان کر دیتا ہے. علی نے اپنی نماز مصطفیٰ پہ قربان کی، سورج نے اپنی سجدے کو علی پر قربان کر دیا. اور صرف کیا سورج پلٹا تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں تو یہی آیا فردد علی الشمس، سورج پلٹ گیا. اتنا ہی آیا نہیں، ذرا سائنس کی دنیا میں ذرا گوتا تو لگائیے.
اور پھر کچھ اماموں کی کتابیں بھی کہاں لیے تو ذرا امام غزالی کی ایک کتاب اٹھا لیجیے آپ, نام ہے مکاشفۃ القلوب, مشہور مارکۃ العرا کتاب ہے, عام طور پہ مل جاتی ہے, اردو ترجمہ آ چکا ہے اس کا. مکاشفۃ القلوب باب نمبر 9 صفحہ نمبر 211. امام غزالی صفحہ 211 پہ لکھتے ہیں کہ مشہور و معروف 7 سیارے, چھوٹے بڑے تو ہزاروں کروڑوں اربوں کتنے ستارے اللہ ہی جانتا, ستاروں کی تعداد ہمیں نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ رسول کے, لیکن 7 سیارے بڑے مشہور ہیں. اور یہ سیارے گردش میں ہیں, ان کے ارد گرد دوسرے سیارے گھومتے ہیں, پورا نظام کائنات ان سیاروں کے ارد گرد ہے. ان 7 سیاروں کے نام امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ پہلا ستارہ ہے زحل, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سیٹرون. یہ 7ویں آسمان میں ہے. کہاں پر ہے؟ ہاں, یہ ذرا اسلامی عقیدہ سن لیجیے, پھر سائنٹیفک بھی تھوڑی سی بات ہوں گی آج انشاءاللہ, تھوڑا سا آج وقت ہو گیا تو برداشت کر لینا آپ, یہ تھوڑی سائنٹیفک بات ہے. ہم کون سے آسمان کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ 7ویں آسمان کو. یہ جتنے آسمان ہیں سب ٹرانسپیرنٹ ہے, شفاف ہے, آر پار دیکھتے ہیں ہم جو دیکھ رہے ہیں پہلا آسمان دوسرا نہیں, سارے آسمانوں سے نگاہ پر یہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے. 7واں آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں. 7ویں آسمان میں زحل سیٹرون, 6ٹھے آسمان میں مشتری جس کو کہتے ہیں جوپیٹر, 5ویں آسمان میں مارس جس کو کہتے ہیں اردو میں مریخ, 4تھے آسمان میں ہے سورج. کون سے آسمان میں ہے سورج؟ ہاں, 4تھے آسمان میں ہے سورج جس کو انگلش میں کہتے ہیں سن. پھر اس کے بعد 3رے آسمان میں زہرہ جس کو کہتے ہیں وینس, اور دوسرے آسمان میں عطارد جس کو کہتے ہیں مرکیوری, اور پہلے آسمان کے نیچے ہے چاند, مون. یعنی سب سے قریب زمین کے جو سیارہ ہے وہ کون سا ہے؟ چاند. پھر جیسے جیسے سیارے ہیں تو ہم سے دور ہے, الگ الگ آسمانوں میں ہے. اور آج سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج کے ارد گرد ہماری زمین گھومتی ہے, زمین کے ارد گرد اور سورج کے ارد گرد چاند بھی گھومتا ہے. ہر سیارہ کسی بڑے سیارے کے پیچھے, چھوٹا سیارہ کسی بڑے سیارے کے ارد گرد گھوم رہا ہے. قرآن نے بھی اس کو کہا کہ سب اپنے اپنے مداروں میں ٹہر رہے ہیں. سورہ یاسین میں اس کا بیان ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مداروں میں آپس میں تیر رہا ہے. یہ پورا ایک سسٹم بندھا ہوا ہے. سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہے کہ ان کی چالیں, ان کی حرکتیں, ان کی گردش ایک تعین کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اگر ایک سیارہ بھی رک جائے, ایک سیارہ بھی ساکن ہو جائے تو یہ بھوچال آ جائے, سسٹم بگڑ جائے, نظام کائنات درم برہم ہو جائے, اس لیے کہ دوسرا سیارہ گردش کرتے کرتے اس سے ٹکرا جائے گا, معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. سب کی اپنی اپنی چالیں, اپنی اپنی جگہ متعین ہے. ایک چل رہا ہے, اس کے پیچھے پیچھے دوسرا چل رہا ہے, اس کے پیچھے تیسرا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے چل رہا ہے. سب کی اپنی اپنی رفتار ہے, ایک فاصلہ ہے. فاصلے اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے, یہ اس کے نظام کائنات ہے. اب آئے ذرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا. پہلے آسمان میں سورج نہیں ہے, دوسرے میں نہیں, 4تھے آسمان میں ہے. سورج کے ارد گرد زمین بھی ہے, سورج کے ارد گرد سائنس کے حساب سے چاند بھی گھوم رہا ہے, دوسرے سیارے بھی اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. تو اب حضور نے سورج کو پلٹایا. سورج آگے ہے تو دوسرے سیارے بھی ساتھ ساتھ ہے. سورج جیسے سے چل رہا, ان کی بھی گردش اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب جب سورج پلٹا تو دوسرے سیاروں کو بھی پلٹنا ہے. تو انگلی کا اشارہ اب صرف ایک سورج پر نہیں ہوا ہے, اشارہ سورج کو ہو رہا ہے, پورا نظام کائنات واپس ہو رہا ہے. تو مصطفیٰ کی ایک انگلی کے اشارے پر اب سورج بھی پلٹا, مریخ بھی پلٹا, زحل بھی پلٹا, مشتری بھی پلٹا, چاند بھی پلٹا ہے, عطارد بھی پلٹا ہے. سارے سیارے, سارے کائنات ایک اشارے پہ پلٹے. تو اب کہنے لیجئے کہ مصطفیٰ کی طاقت کا عالم یہ کہ ایک اشارہ کرے تو پوری کائنات پلٹا دے. تو جو ایک اشارے پر کائنات کو پلٹاتا ہے اسے مختار کائنات کہتے ہیں, اور جس کے لیے پلٹایا جاتا ہے اسے مولا کائنات کہتے ہیں. جو ایک اشارے سے کائنات پلٹا دے اسے کائنات کیا کہتے ہیں؟ مختار کائنات. اور جس کے لیے پلٹا دیا جائے اسے کہتے ہیں مولا کائنات. اب سمجھ میں آیا آپ کو کیوں کہتے ہیں مولا کائنات؟ یہ ابھی تک کنفیوز ہے کہ بھئی مولا پوری کائنات کے کیسے ہو گئے. ابھی ایک سجدہ ادا کروانے کے لیے کائنات پلٹاتی گئی. ایک دن کی پوری نماز قضا ہو جاتی تو پتہ نہیں اللہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا. تو تب بھی نہ سمجھ میں آیا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی.
یہ ہے میرے آقا کی قدرت کہ پوری کائنات ایک اشارے پہ دے. اور اچھا انگلی کا اشارہ تھا, ہاتھ کا نہیں تھا بھائی. انگلی پھیرے تو نظام کائنات بدل دے, ہاتھ پھیرے تو کیا ہو جائے. اور کیوں نہ پلٹے کائنات, سب مصطفیٰ کے نور کا ہی تو جز ہے, سب مصطفیٰ کا ہی تو حصہ ہے. لیکن اس پر بھی لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا بھائی, حدیث پہ درد ہوا. تو ابن تیمیہ یہاں بھی بول پڑے, کہتے کہ یہ حدیث موضوع ہے. ان کے پاس دو حل ہے وہابیوں کے پاس. ان کے جتنے بڑے بڑے ننھے منھے محققین سے بات ہوتی ہے میری, یہ عقیدہ کہاں ہے بھائی؟ حدیث میں ہے. تو اچھا حدیث میں, تو بھائی یہ تو ضعیف ہے. بنا سوچے سمجھے ضعیف بول دے گا پہلے. ابے ضعیف کی تجھے کس میں معلوم, ضعیف کس بنیاد پہ بولتے ہیں, کون سا راوی ضعیف ہے اس کو کچھ نہیں معلوم. اور دوسرا کہیں گا موضوع ہے. موضوع کے معنی تو جھوٹی حدیث ہے. کس نے کہا؟ ابن تیمیہ نے کہا. کیوں؟ ابن تیمیہ پیغمبر ہے کہ تیرا؟ کہ ابن تیمیہ نے بول دیا تو ایمان ہی لے آیا, البانی نے بول دیا تو تو نے ایمان لا لیا. البانی ابن تیمیہ پیغمبر ہے تیرے؟ ابن تیمیہ نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ ابن تیمیہ کو اصل میں اہل بیت کی بغض کا بخار تھا. اہل بیت کی ہضم, اس کو عزت ہضم نہیں ہوتی, عظمت ہضم نہیں. اس نے تو یہاں تک لکھا منوس نے منہاج السنہ میں کہ امام حسن اور امام حسین اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے. یہاں تک لکھا ہے اس وقت. تو اب یہاں دیکھا کہ علی کی اتنی بڑی فضیلت کہ حضور کہہ رہے ہیں من کن تو مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا علی اس کا مولا. تو یہ کہاں ہضم ہوتی ہے؟ تو اس نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا یہ حدیث موضوع ہے. مگر جناب یہ موضوع نہیں ہے. آئیے اس کو امام قاضی عیاض نے شفا میں لکھا, اور امام قاضی عیاض شفا میں لکھ کے کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے. دوسرا یہ کہ شیخ الاسلام امام ابو زرع اس حدیث کو حسن قرار دیتے, اور حضرت امام ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رد کیا جو لوگ اس حدیث کو موضوع کرتے ہیں. اور امام طحاوی نے تو اتنی پیاری بات بولی. امام طحاوی جو بہت بڑے فقہ حنفی کے بہت بڑے محدث اور امام ہیں, ابن تیمیہ سے بھی بہت پہلے کے, انہوں نے مشکل الاثار اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا, اس کی سند کو صحیح قرار دیا, اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ جسے علم حدیث کا تھوڑا سا بھی حصہ ملا ہے, جس کو علم حدیث کا تھوڑا سا بھی حصہ ملا ہے, اسے اس حدیث کو یاد کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس کی حدیث کو تو یاد کر لینا چاہیے, وہ کہتے ہیں. امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض بھی اس حدیث کی تصحیح کی اور اس کو صحیح قرار دیا. امام ابن حجر المکی الشافعی نے سوائق المورقہ میں اس حدیث کو صحیح کہا. امام سیوطی نے اس کو صحیح کہا, بلکہ امام سیوطی نے اس حدیث کی صحت پر ایک پوری کتاب ہی لکھ ڈالی. امام جلال الدین سیوطی نے کیا کیا؟ صرف اس حدیث کی صحت پر ایک کتاب لکھ دی, اور کتاب کا نام ہے کشف اللفظ عن حدیث رد الشمس. یہ کتاب لکھی انہوں نے. بہت سال پہلے میں بمبئی میں تھا, تو یہ میں نے حدیث پڑھی تھی وہاں پر, سورج پلٹانے والی. خیر یہ میں نے اتنا لمبا نہیں سنایا تھا جو آج آپ کو یہاں بتایا کہ ساری کائنات پلٹی. صرف سورج پلٹا وہاں تک ہی میں سنایا. جلسہ ختم ہوا, سوال جواب کی کچھ سیشن تھے وہاں پر. ایک بہت پڑھا لکھا نوجوان تھا, وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی آج آپ نے ایک حدیث سنائی وہ سورج پلٹانے والی, تو یہ حدیث کچھ ہضم نہیں ہوئی ہم کو. تو کیوں نہیں ہوئی؟ کہا کہ بھائی آج سائنس کے جاننے اور ماننے والے سنیں گے تو ہنسیں گے آپ پر. تو میں کہا کیا اعتراض کیا ہے اس پہ, کیوں ہنسیں گے؟ تو کہا ہنسیں گے اس لیے کہ بھائی سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین سورج کے ارد گرد گردش کرتی ہے, سورج غروب ہوتا ہی نہیں, کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے. وہ یہ ہے, یہ تو سائنٹیفک بات تو یہی ہے نا. کل کوئی پڑھا لکھا نوجوان یہی بات کریں گا آپ کے سامنے کہ بھائی آپ کہہ رہے سورج ڈوب گیا, پھر حضور نے سورج کو نکال دیا. سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے ایکچوئل میں, وہ تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے. تو پھر اس حدیث کا ان واقعے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہ اس نوجوان نے مجھ سے اعتراض کیا. تو اس وقت میں نے اس کو جو جواب دیا تھا, وہ جواب یہ تھا کہ میں نے جناب ایک ذوالقرنین ہے, حضرت ذوالقرنین جن کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ کہف کے اندر 16ویں پارے میں, سورہ کہف پارہ 16 اور آیت 86 میں ان کا, اور بہت ساری آیتوں میں ذکر ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو ہے انہوں نے ارادہ کیا. اس پہ اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے کیا ولی تھے. ولی پہ اتفاق ہے, نبیوں نے پر اختلاف ہے, لیکن قرآن میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے. تو حضرت ذوالقرنین نے ارادہ کیا کہ دیکھو سورج ڈوبتا کہاں ہے, اس کی اینڈ کہاں ہے سورج کی. تو سفر کرتے رہے یہاں تک کہ جب ایک مقام پر پہنچے اور اس سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہو گیا, تو وہاں جو انہوں نے دیکھا, جو کچھ دیکھا اس منظر کو قرآن نے بیان کیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی اذا بلغا مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیہ.
اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، یعنی ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا انہوں نے کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے؟ کالا، سیاہ یعنی کالا، کالے کیچڑ کے اندر وہ سورج ڈوب رہا ہے۔ تو کیا واقعی سورج کالا کیچڑ میں ڈوب رہا تھا؟ حالانکہ قرآن نے بیان کیا نہیں، بلکہ قرآن کی فساد دیکھیے، قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے وجدا، جس کے معنی ہوتے دیکھنا، محسوس کرنا۔ ایکچوئل میں سورج ڈوب نہیں رہا تھا، وہ محسوس یہ کر رہے تھے کہ گویا یہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے۔ تھا تو وہیں پر وہ جہاں پر ہے، جس مقام پہ وہ ڈوبا نہیں، فنا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، ہماری نگاہوں سے اجل ہو گیا۔ ذوالقرنین کی نگاہوں سے وہ اجل ہو رہا تھا، وہ دیکھ جو رہے تھے، اس دیکھنے کو قرآن نے بیان کیا۔ تو پتہ چلا کہ جو غروب کا معاملہ ہے، حقیقت میں سورج غروب کا مطلب یہ نہیں کہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے غائب ہو جاتا ہے۔ سورج کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے غروب ہے، اس کا مطلب جتنی حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں دیکھنا بند کر دے، جہاں ہماری نگاہ نے دیکھنا بند کر دیا، اسی کا مطلب ہے بس یہاں غروب ہو گیا، سن سیٹ جس کو بولتے ہیں، ہے نا، یہاں پہ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایکچوئل میں یہ سائنس کے خلاف یہ حدیث نہیں ہے کہ وہ جس مقام تک پہنچا تھا سورج، جس جگہ بھی دنیا کے جس خطے میں گیا، ہو سکتا ہے وہاں فجر کا وقت ہو، اس وقت یہاں سے دیکھنے میں وہ جو اثر کا معلوم ہو رہا ہے، جہاں تک رکا تھا، جہاں تھا وہیں پہ سجدہ کر رہا تھا۔ دنیا کے ایک حصے سے نکل گیا، اب دوسرے حصے میں پہنچ رہا ہے، وہاں نکلنا، یہاں سے ڈوبنے، یہ دنیا کے حصے والے دیکھ رہے تو ڈوبا ہوا لگ رہا ہے، دنیا کے اس طرف والے دیکھ رہے تو وہ طلوع ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ تو جب طلوع کے اس بیچ کی منزل پہ آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ دونوں حدیث میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ دیکھنے کے اعتبار سے، نہ کہ یہ کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ڈوبنے سے مطلب وہ ختم ہو جاتا ہو یا فنا ہو جاتا ہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ خیر اس کے اور بھی بہت سارے جواب ہیں، لیکن اب وہ جوابات دیں گے تو زیادہ وقت ہو جائے گا۔ تو حضرت مولا کائنات کو حضور نے مولا کا خطاب دیا، مولا کائنات، اور اس لیے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ایک جگہ کہا کہ علی کی محبت گناہوں کو جلا دیتی ہے، علی کی محبت گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ اور صحابہ خود کہتے ہیں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی سعید الخدری قال انا كنا لا نعرف المنافقین نحن معاشر الانصار یبغضهم علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، یہ پوری تفصیلات ہے، حدیث کا آخری حصہ ہے یہ، کہ جب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو علی سے بغض رکھتے، خارجی تھے، ناصبی تھے، تو ہم پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بھئی ہم میں سے ہے کہ خارجیوں میں سے ہے، یہ بددیروں میں سے ہے، منافقوں میں سے ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا كُنَّا لَا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ، جب ہم اپنے درمیان میں کسی منافق کو پہچاننے کی کوشش کرتے کہ ہم میں کوئی منافق تو نہیں ہے، تو کیسے پہچانتے؟ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيِّ ابن ابی طالب، تو ہم انصار کے لوگ علی کا ذکر کرتے، اگر علی کے اس کو دیکھتے کہ محبت کا اظہار کر رہا ہے تو ہم سمجھ لیتے یہ ہم میں سے ہے، اور اگر اس کو بغض نظر آتا، اس کے چہرے پہ کچھ اثرات نظر آتے تو ہم سمجھ لیتے کہ علی کے بغض کی وجہ سے یہ منافقوں میں سے ہے۔ ہم علی کے بغض کی بنیاد پر منافق ہونے کا اس پہ وہ کرتے تھے، حکم لگاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ علی کا ذکر ایمان کی دلیل ہے، علی کا ذکر صحابہ کا طریقہ ہے، اور علی کے ذکر سے چڑنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمارے ناگپور کے شاعر ہے، بڑے بہت زبردست شاعر گزرے ہیں، سالم ناگپوری صاحب، نام سنا ہے ان کا؟ ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اقدام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پینا زوال مارکت والا سے۔ وہی جو ہے سالم ناگپوری کہتے ہیں کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے۔ اب بنا کے قاسم نعمت بتا دیا رب نے، بنا کے قاسم نعمت بتا دیا رب نے، بڑا بڑے کو بڑا کمال دیتا ہے، بڑا بڑے کو بڑا کمال دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے لکھا کہ ہم بغض علی سے منافقوں کو پہچانا کرتے تھے۔ امام ترمذی لاتے ہیں اپنی سنن میں حدیث نمبر 3717، طبرانی نے بھی لکھا، امام حاکم نے بھی لکھا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت علی سے کچھ لوگ ملنے آئے، کچھ احباب آئے، دوست آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عباس آپ کے شاگرد بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، چھوٹے تھے عمر میں۔ آپ کے چچا حضرت علی اور رسول اللہ کے چچا حضرت عباس ان کے بیٹے تھے، تو اکثر علی کی خدمت میں رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو کچھ احباب حضرت علی سے جب ملنے آئے تو حضرت علی نے عباس سے کہا، عبداللہ ابن عباس سے، کہ جاؤ، خربوزے کا سیزن ہے، خربوزے کا موسم ہے، بازار سے کچھ خربوزے لے کر آؤ اچھے قسم کے، تاکہ ہم دوستوں کی خاطر تواضع کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بازار گیا اور خربوزے لے آیا، اور پھر اس کو میں نے کاٹا اور اس کے پیس بنائے، اور جب لایا تو کچھ خربوزے میٹھے تھے اور کچھ بد مزہ تھے، کچھ میں مزہ نہیں تھا، پھیکا پن تھا، کڑو پن تھا، عجیب ٹائپ کے تھے۔ تو اصحاب نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی بازار سے، ایک ہی دکان سے یہ خربوزے لائے گئے، کچھ میٹھے ہیں اور کچھ بد مزہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی پیدائش کی، ساری مخلوق پر میری محبت کو پیش کیا گیا، ساری مخلوق پہ۔ جس مخلوق نے میری محبت کو قبول کیا وہ مخلوق شیریں اور اچھی ہو گئی، جس نے انکار کیا وہ بدمزہ ہو گئی۔ تو حتیٰ کہ پھلوں پر بھی میری محبت پیش کی گئی، جن پھلوں نے میری محبت کو قبول کیا وہ میٹھے، لذیذ اور شیریں ہو گئے، اور جن پھلوں نے انکار کیا وہ بدمزہ ہو گئے۔ بھائی پھل اگر علی کی محبت کو قبول نہ کرے تو بد مزہ ہو جائے، وہابڑا اگر قبول نہ کرے تو کتنا بدبودار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بدبودار ہے۔ اس کو امام عبد الرحمن الصفوری نزہۃ المجالس میں لاتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ 616، اور اس کے بعد شہادت کا بیان بڑا طویل ہے، کل اگر اللہ نے موقع دیا تو کل میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ بس یہی ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آج کی بزم کو قبول فرمائے، جو کچھ بیان ہوا اور جو کچھ بتایا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔